اور القدس آپ کی زندگیوں بہت سی برکتیں لائے، مسیح کے نام میں آمین۔ مسیح کے لوگوں، پچھلے 2 اتوار سے لے کر آج کے دن تک، یعنی کہ آج کے اتوار تک ہم تمثیلوں میں خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک کلام مقدس کی پرانے عہد نامے میں مثال دیتا چلوں۔ وہ ہماری وہ تلاوتوں کے ساتھ ان کا تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایک الیشا نبی گزرا ہے۔ الیشا نبی بہت بڑا ایک نبی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ عمالیکیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور ہر بار عمالیکی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ عمالیکیوں کا پوچھتا ہے اپنے وزیروں سے، اپنے بشیروں سے کہ وہاں کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی پاور ہے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں، صلاح کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، فتح پائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی کوٹھری میں سوچتے ہی ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے وزیروں مشیروں نے کہا، گھبرا نہیں، ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو تو اپنی کوٹھڑی میں سوچتا ہے اسے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے۔ جو تو اپنی کوٹھڑی میں سوچتا ہے اسے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور شروع ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوتے ہیں، الیشا نبی اور اس کا خادم۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ الیشا نبی دعا کر رہا ہوتا ہے خدا کے ساتھ، حضوری میں خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا خادم کیا دیکھتا ہے کہ دور سے بہت سی فوجیں ہیں، بہت سی فوجوں کے دستے جو ہیں وہ آگے ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ الیشا سے کہتا ہے، اے استاد اٹھ جاگ، ہم گھیرے گئے ہیں، ہم پکڑے گئے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو خدا کا بندہ الیشا اسی وقت، کیونکہ وہ پہلے ہی دعا میں ٹھہرا ہوتا ہے، وہ پھر یہ خدا کے حضور الفاظ پیش کرتا ہے، کہتا ہے، اے خداوند اس کی روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ سمجھ سکے۔ اور جب خدا اس کی دعا کو سنتا ہے، خدا اس خادم کی روحانی آنکھیں کھولتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چاروں اطراف خدا کے فرشتے، خدا کی فوجیں ہی فوجیں ہوتی ہیں۔ اور وہ پھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی فوجوں سے خدا کی فوجیں تو بہت زیادہ ہیں۔ یاد رہے کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم روحانی طور پر اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو، دماغوں کو کھولیں۔ جس طرح زکئی کی ہم بات کرتے ہیں تو زکئی سب سے چھوٹا تھا قد میں، اور وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ اس نے دیکھنے کے لیے ایسا کیا کہ گلر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے درخت پہ چڑھا اور خدا یسوع مسیح کو دیکھا۔ اگر ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آتی، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو یہ نہ کہیں کہ خدا کی باتیں، خدا کا کلام ٹھیک نہیں ہے۔ جو کوئی یہاں پر کلام سناتا ہے وہ اپنی باتیں نہیں سناتا، بلکہ قادر مطلب خدا کی باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کلام کو سننے کے لیے کلام کی الزام یا ان کی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنے قد کو بڑھائیں خدا کو دیکھنے کے لیے۔ آج ہم نے دیکھا، سنا تینوں تلاوتوں میں، اور ایک خاص تلاوت ہے انجیل مقدس کی جو آج تیسرے اتوار میں ہم شامل ہیں۔ وہاں تینوں تلاوتوں کا جو موازنہ ہے وہ ایک بیج کی صورت میں ہمارے آگے مثالوں کے تمثیلوں میں پیش ہوا جا رہا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں۔ آج پھر ایک بار ہم دیکھیں گے کہ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے کیا سنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تیسرے اتوار میں آج ہم شامل ہیں، تو خدا کا کلام تمثیلوں میں ہم سن رہے ہیں۔ کئی تمثیلوں میں ہم نے سنا۔ کسی کو یاد ہو اس آج کے اتوار کے دن سے پہلے 2 اتوار میں ہم نے کوئی بات سنی ہو بابو جی سے، کوئی بات سنی ہو تمثیلوں میں؟ کسی کو یاد نہیں؟
پہلی تفسیر 12 جولائی کو جو میسج ہوا بیج بونے والے کی تفسیر، پھر 19 جولائی کو رائی کے دانے کی خمیر